ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک سوداگر کو کسی دوسرے ملک میں جانا پڑا۔ اس سوداگر کی 3 لڑکیاں تھیں۔ چھوٹی لڑکی سب سے زیادہ خوبصورت اور نیک تھی۔ اس کا نام مقدس تھا۔ وہ ابو کی ہر بات مانتی، اس لیے سوداگر بھی تینوں بیٹیوں میں سے سب سے زیادہ مقدس کو چاہتا تھا۔ جب سوداگر سفر پر روانہ ہونے لگا تو اس نے تینوں بیٹیوں کو بلایا اور پوچھا کہ وہ ان کے لیے وہ کیا لائے۔ سب سے بڑی بیٹی نے خوبصورت زیور لانے کے لیے کہا، اس سے چھوٹی نے اچھے اچھے کپڑے لانے کو کہا، اور جب مقدس کی باری آئی تو سوداگر نے پوچھا، سوداگر میری اچھی بیٹی مقدس تمہارے لیے کیا لاؤں؟ مقدس: ابا جی مجھے قیمتی کپڑے نہیں چاہیے اور نہ ہی زیور، مجھے بس ایک چیز لا دیجیے۔ سوداگر: کہو بیٹی۔ مقدس: ابا چند دن ہوئے ہیں میں نے ایک خواب دیکھا تھا۔ اس خواب میں مجھے ایک باغ میں ایک پھول نظر آیا۔ وہ پھول سنہرا تھا لیکن اس سے ایک عجیب قسم کی روشنی نکل رہی تھی اور اس روشنی سے وہ باغ چمک رہا تھا۔ بس مجھے وہ پھول لا دیجیے ابا۔ سوداگر: بیٹی کہیں خواب کی باتیں بھی پوری ہو سکتی ہیں، کوئی اور چیز کہو تو لا دوں۔ خواب کا پھول نہ جانے اس دنیا میں کہیں ہے بھی یا نہیں، اس لیے کچھ اور کہو۔ مقدس: ابا جی وہ سنہرا پھول اس دنیا میں ضرور ہوگا، بس اگر آپ وہ لا سکتے ہیں تو ضرور لائیے، ورنہ میری اور کوئی خواہش نہیں۔ سوداگر سوچتے ہوئے: تم اداس کیوں ہو گئی ہو؟ اچھا بیٹی میں جا رہا ہوں اور کوشش کروں گا کہ تمہاری فرمائش پوری کر سکوں۔ میرا جہاز آج لنگر اٹھا لے گا، اس لیے اب میں تم سے رخصت ہوتا ہوں۔ مقدس: خدا حافظ ابا جی۔ سوداگر: خدا حافظ۔ سوداگر جہاز پر روانہ ہوا۔ 2-3 روز تک تو جہاز بڑے سکون سے سمندر میں چلتا رہا، لیکن ایک رات اچانک موسم بدل گیا۔ طوفانی ہوائیں چلنے لگی، سمندر کی لہریں طوفان کی طرح اٹھنے لگی اور جہاز ڈوبنے لگا۔ جہاز کے کپتان نے بہت کوشش کی کہ جہاز سنبھل جائے، لیکن طوفان رفتہ رفتہ بڑھنے لگا اور ہر لہر کے ساتھ یہ محسوس ہوتا کہ اب جہاز ڈوبا اور اب مسافر غرق ہوئے۔ چنانچہ کپتان نے مسافروں کو کہا کہ وہ اپنی اپنی جانیں بچانے کے لیے جہاز سے کود پڑیں۔ بعض مسافروں کی طرح سوداگر نے بھی ایک تختہ لیا اور سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ سوداگر اونچی نیچی لہروں میں تیرتا ہوا تنکے کی طرح بہتا رہا۔ آخرکار دوسری رات وہ زمین پر جا پہنچا اور بہت خوش ہوا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن اسے کوئی شخص نظر نہ آیا، البتہ ہر طرف خوبصورت پھول اور پھل دار درخت تھے۔ اس نے کچھ پھل کھائے اور پھر جزیرے کی سیر کرنے کے لیے ادھر ادھر پھرنے لگا۔ اچانک اسے ایک محل نظر آیا جو بہت خوبصورت تھا۔ جب محل کے دروازے کے پاس پہنچا تو دروازہ خود بخود کھل گیا۔ سوداگر اندر داخل ہوا۔ اسے نہایت خوبصورت کمرے نظر آئے، چنانچہ وہ ایک کمرے میں داخل ہو گیا۔ سوداگر: واہ واہ کتنا خوبصورت محل ہے! کمرے کی دیواروں میں ہیرے اور موتی لگے ہوئے ہیں، ستون چاندی اور سونے کے بنے ہوئے ہیں، ریشم کے پردے کتنے قیمتی ہیں، اور یہ سبز و سرخ قالین نہ جانے یہ کس شہنشاہ کا محل ہے۔ غیبی آواز: السلام علیکم اے میرے مہمان۔ سوداگر گھبرا کر: ہائے تو کون ہے اور کہاں ہے؟ مجھے تیری صورت نظر نہیں آتی۔ غیبی آواز: تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ ہاں تمہارا دل جس چیز کو چاہے گا تمہیں مل جائے گی۔ اچھا اب پہلے کھانا کھا لو۔ سوداگر وقفے کے بعد: ہے یہ کھانے کے بے شمار تشتریاں، کتنی قسم کے کھانے ہیں اور ہر کھانا تازہ ہے۔ اے میرے میزبان تیرا شکریہ۔ سوداگر اپنے آپ سے: واہ کتنا لذیذ کھانا تھا۔ اچھا اب ذرا اس محل کی سیر کی جائے۔ وہ سامنے باغ ہے، کیوں نہ پھولوں کو دیکھوں۔ اف کتنی روشنی ہے باغ میں اور کتنی خوشبو، جیسے سانسوں میں عطر گھل گیا ہو۔ لیکن یہ روشنی کیسی ہے؟ ایک پھول اور اتنا روشن جس کی روشنی سے تمام باغ میں نور ہی نور ہے۔ ارے یہ تو وہی سنہرا پھول ہے
جس کے متعلق مقدس نے کہا تھا۔ ہاں، یہ وہی پھول ہے جو تمہاری سب سے چھوٹی بیٹی مقدس نے مانگا تھا، لیکن یہ پھول تم نہیں توڑ سکتے۔ سوداگر: لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ پھول میری سب سے چھوٹی بیٹی نے مانگا تھا؟ غیبی آواز: مجھے سب کچھ معلوم ہے، لیکن تم یہ پھول نہیں لے جا سکتے۔ سوداگر: میں ضرور پھول لے لوں گا، مجھے اپنی بیٹی کی خواہش اپنی جان سے زیادہ پیاری ہے، میں ضرور اس کی خواہش پوری کروں گا، میں یہ پھول ضرور توڑوں گا۔ پھول توڑتے ہی ڈراؤنی آوازیں آنے لگی، خوفناک ہوائیں تیز چلنے لگی۔ غیبی آواز: او تم نے یہ کیا کیا؟ سوداگر: تم نے اپنے میزبان کو دکھ پہنچایا، اس کی سزا موت ہے۔ سوداگر: میں جانتا ہوں کہ میں نے اپنے میزبان کو دکھ پہنچایا ہے، لیکن مجھے اپنی بیٹی سب سے زیادہ پیاری ہے۔ غیبی آواز: اچھا، تو تم ایک شرط پر یہ پھول لے جا سکتے ہو۔ سوداگر: وہ کیا؟ غیبی آواز: ابھی ایک انگوٹھی ہوا میں تیرتی ہوئی تمہارے ہاتھ کے سامنے آ کر رکے گی، اسے اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے میں پہن لینا، تم فوراً اپنے گھر پہنچ جاؤ گے، لیکن وہاں جا کر یہ انگوٹھی اپنی بیٹی مقدس کو دے دینا تاکہ وہ یہاں پہنچ جائے اور پھر یہیں رہے۔ سوداگر: نہیں، میں اپنی بیٹی کو اس جگہ نہیں بھیج سکتا، کسی قیمت پر بھی اسے اس جادو کی بستی میں نہیں بھیج سکتا۔ غیبی آواز: یہاں اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ سوداگر: کچھ بھی ہو تمہاری شرط نہیں مان سکتا۔ غیبی آواز: تو پھر تمہیں موت قبول کرنا ہوگی۔ گھر پہنچنے کے بعد یہ پھول اپنی بیٹی کو دے دینا، لیکن صبح سے پہلے یہ انگوٹھی تم ضرور پہن لینا، ورنہ تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ سوداگر: اچھا۔ غیبی آواز: تو جاؤ اور صبح ہونے سے پہلے یہاں آ جانا۔ سوداگر نے وہ انگوٹھی پہنی اور فوراً اپنے شہر پہنچ گیا۔ اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ وہ تھیلا اس کے ہاتھ میں ہے، اس میں ریشمی کپڑے اور قیمتی زیور ہیں۔ چنانچہ گھر پہنچتے ہی وہ اپنی بڑی لڑکی کو قیمتی زیور اور اس سے چھوٹی کو ریشمی کپڑے دے دیے، لیکن مقدس کو اس نے تنہا کمرے میں بلایا اور کہا: سوداگر: خوشی میں مقدس بیٹی، میں نے تمہارے لیے تمہاری منہ مانگی چیز لایا ہوں۔ مقدس: ابا، تو کیا سچ مچ آپ میرے لیے سنہرا پھول لائے ہیں؟ سوداگر: ہاں، یہ لو۔ مقدس: ہا، کتنا خوبصورت اور روشن پھول ہے۔ یہ پھول ہے ابا جو میں نے خواب میں دیکھا تھا، دیکھو چاروں طرف سے روشنی پھوٹ رہی ہے۔ سوداگر اداس ہو کر: ہاں بیٹی۔ مقدس: لیکن ابا جان، آپ پھول مجھے دے کر کچھ اداس معلوم ہوتے ہیں۔ سوداگر: نہیں بیٹی، ایسی کوئی بات نہیں۔ مقدس: ابا، میں جانتی ہوں آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ سوداگر: میری طبیعت اچھی نہیں، اب تم جاؤ بیٹی، مجھے تنہا چھوڑ دو۔ مقدس: ابا جی۔ سوداگر: تم پھول لے جاؤ، میں تنہا رہنا چاہتا ہوں۔ مقدس: اچھی بات ہے ابا، میں جا رہی ہوں۔ جب مقدس چلی گئی تو سوداگر کو بہت بے چینی ہوئی، وہ جانتا تھا کہ صبح ہونے سے پہلے اسے چل دینا چاہیے تاکہ اس کی وجہ سے اس کی بچی پر کوئی آفت نہ آئے۔ اسے یہ معلوم تھا کہ موت اس کی راہ دیکھ رہی ہے، اس لیے وہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ ادھر مقدس نے ایک خواب دیکھا جس سے اسے باپ کی بے چینی کا راز معلوم ہو گیا اور وہ گھبرا کر اٹھی تو اس نے اپنے ابا کے کمرے میں بتی جلتی نظر آئی۔ مقدس فوراً دوڑ کر آئی، وہاں اس نے ایک انگوٹھی دیکھی اور فوراً انگوٹھی اٹھا لی۔ سوداگر نے جب یہ دیکھا تو گھبرا کر بولا: سوداگر: مقدس، یہ کیا کر رہی ہو بیٹی؟ یہ انگوٹھی موت کی ہے، اسے نہ پہننا۔ مقدس: ابا جان، مجھے سب کچھ معلوم ہو چکا ہے، میں جانتی ہوں کہ آپ میری وجہ سے موت کا شکار ہو رہے ہیں، میری وجہ سے یہ سب آفت آپ پر آئی ہے، یہ انگوٹھی پہن کر آپ کی بجائے وہاں ضرور جاؤں گی۔ سوداگر: مقدس بیٹی، نادانی نہ کرو، وہاں جان کا خطرہ ہے، وہاں کوئی بھوت ہے جو تمہیں نگل جائے گا۔ مقدس: ابا جان، اب جو کچھ بھی ہو جاؤں گی میں، یہ لیجئے، میں نے انگوٹھی پہنتی ہوں۔ اور سوداگر: مقدس نے جب انگوٹھی پہنی تو اسے
उसी जजीरे में पहुंच गई जहां से सौदागर सुनहरा फूल लाया था। वहां के नज़ारे खूबसूरत जगह उसे बहुत पसंद आई। जब वो आगे गई तो एक नदी आ गई, लेकिन उस पार करने के लिए कोई सूरत न थी। इतने में मुकद्दस ने देखा कि एक बड़ा सा गुलाब का फूल तैरता हुआ उसके करीब आया। इसमें मुकद्दस बड़ी आसानी से बैठ सकती थी। 4 खूबसूरत सफ़ेद बख्तें इस फूल की पत्तियों को अपनी चोंचों से पकड़कर नदी के पार तक पहुँचा आए। यहाँ मुकद्दस उतर गई। मुकद्दस की हैरत बराबर बढ़ रही थी। अचानक से वही महल दिखाई दिया। जब वो महल में दाखिल हुई तो एक आवाज़ आई, गैबी आवाज़, अस्सलामु अलैकुम, ए मेरी मेहरबान मुकद्दस, ए मेरे गैबी मेज़बान, तुम पर भी सलामती हो। मैं अपने बाप का वादा पूरा करने आई हूँ। गैबी आवाज़, मैं जानता हूँ कि तुम एक बहादुर और सच्ची लड़की हो। तुमने वाकई अपने अब्बा की जान बचा ली। मैं बहुत खुश हूँ और अब तुम इस महल की मालिक हो। ये हीरे मोती जेवरात फूल बाग और तमाम नेमतें तुम्हारी हैं। तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मुकद्दस, मेरे अच्छे मेज़बान, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं इन तमाम खूबसूरत चीज़ों के बावजूद अपने बाप और बहनों से जुदा नहीं रह सकती, इसलिए मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। गैबी आवाज़ बर्री हुई आवाज़ में, तो क्या वाकई तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? अच्छा, तो तुम कुछ रोज़ यहाँ रहो। तुम्हें बलहाने के लिए यहाँ हर किस्म का सामान मौजूद है। मुकद्दस, एक शर्त पर रुक सकती हूँ। गैबी आवाज़, वो क्या? मुकद्दस, तुम अपनी सूरत मुझे दिखाओ। गैबी आवाज़, नहीं, मैं अपनी सूरत तुम्हें नहीं दिखा सकता। मेरी शक्ल बहुत बुरी है जिसे देखकर तुम डर जाओगी और मुझसे नफ़रत करने लगोगी। मुकद्दस, नहीं, मैं तुमसे नफ़रत नहीं करूँगी, तुम सामने तो आओ। गैबी आवाज़, मेरी शक्ल एक दरिंदे की तरह है, तुम ज़रूर डर जाओगी। मुकद्दस, कुछ भी हो मैं ज़रूर तुम्हें देखूँगी। गैबी आवाज़, लेकिन अगर तुम चाहो तो मुझे अपनी असली शक्ल वापस मिल सकती है। मुकद्दस, वो कैसे? गैबी आवाज़, तुम्हें अपने खून की एक बूंद इस सुनहरे फूल में डालनी होगी, लेकिन नायत सच्चे दिल से, वरना मेरी शक्ल और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। मुकद्दस, मैं खून की एक बूंद छोड़कर अपना सारा खून निचोड़ने को तैयार हूँ, मगर वो सुनहरा फूल तो मेरे घर है। गैबी आवाज़, नहीं, वो फूल अपनी जगह पर आ चुका है, वो देखो। मुकद्दस, हाँ, ये वही फूल है। मैं नहायत सच्चे दिल से इस फूल में अपने खून का कतरा डालूंगी। गैबी आवाज़, लेकिन ठहरो, इस फूल के साथ ही एक पौधा है जिसके साथ स्याह कांटे हैं। इन में से किसी कांटे पर अपनी उंगली रखो और जब खून बहने लगेगा तो सुनहरे फूल में एक कतरा टपका दो। सुनहरा। मुकद्दस, बहुत अच्छा, ये लो, मैंने अपनी उंगली कांटे पर रखती हूँ। गैबी आवाज़, मुकद्दस, कौन? ऐ खूबसूरत शहज़ादे, तू कौन है? शहज़ादा, मैं वही हूँ जिसके लिए तूने अपना खून फूल में डाला। मुझे एक डायन ने जंगली जानवर बना दिया था, और जब तक कोई मासूम लड़की अपना खून इस सुनहरे फूल में ना डालती तो मैं इंसान ना बन सकता। अब मैं इंसान हूँ। मुकद्दस, तो चलो, मेरे साथ चलो, मेरे अब्बा तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। शहज़ादा, और ये सुनहरा फूल? मुकद्दस, ये भी लेते चलो। मुकद्दस और शहज़ादा सौदागर के घर पहुंचे और जब ये कहानी उसे सुनाई तो वह बहुत खुश हुआ। कुछ दिनों के बाद मुकद्दस और शहज़ादे की शादी हो गई और वो हंसी खुशी रहने लगे। इनके घर में जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ थी वो सुनहरा फूल था। वस्सलाम।